الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ سلام ماہرین علوم دینی، ماہرین علوم دنیاوی، عصر حاضر کے دانشوروں اور صاحبان علم و فکر کی اس محفل میں میں نے جن آیات مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، ان آیات مبارکہ میں خالق کائنات، مالک ذوالجلال والاکرام، خالق مشرق و مغرب اور خالق عصر ماضی و حال و مستقبل اور رازق مخلوقات خرد و کلام اور رازق مخلوقات ساکنان خطہائے اراضی و بحر بے کرام اور رازق مخلوقات ساکنان سنگ و سنگلا ہو گولے کرام اور خالق پناہ بلبلے زندگانی در آفات زمینی و آسمانی اور خالق پناہ شجر نوع انسانی در آفات امراض و وبا و ناکامی اور خالق اعمال اعضائے جسمانی اور خالق انوار و افکار و شہکار و نورانی اور خالق سلسلہ علم و ہدایت، خالق سلسلہ انبیاء و ولایت اور خالق نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تخلیقات ہست و ہستی تو عالم و خالق شمع انوار امامت باغل خطب المرسلین تا روز قیامت اور خالق معجزات اوقات عصر حاضر اور خالق معجزات امام صاحب العصر امام حامد و ناصر۔ آج کی مجلس کے عنوان کے لحاظ سے کچھ قرآن میں کچھ قرآن سے متعلق امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں قرآن کی آیتوں کی تفسیر معلوم کرنی ہو تو قرآن کی آیتوں ہی میں یہ تفسیر مل جائے گی، قرآن کی آیتوں ہی میں یہ تفسیر مل جائے گی۔ آج وقت کم ہے، کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ آپ کو اس سلسلے میں بتاتا چلوں، کچھ آپ کے سامنے چیزوں کو ایکسپلین کرتا چلوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں ذرا قرآن کی آیتوں پر آؤں یا قرآن کی آیتیں بتاؤں یا کسی آیت کی تفسیر قرآن کی آیت سے کروں، ذرا قرآن کو دیکھیے، دیکھتے چلیں کہ قرآن کی آیتوں کو کس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہیں جیسے آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں، جیسے آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں، بظاہر ایک ستارے کا دوسرے ستارے سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا، کوئی نیلا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی زرد ہے، کوئی سفید ہے، بظاہر کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ لیکن آج سائنس کا دور ہے، اگر آپ دیکھیے تو سیارہ سب سے چھوٹا جو سیارے کے گرد گردش کرتا ہے اور سیارہ اس سے بڑا جو ستارے کے گرد گردش کرتا ہے اور ستارہ کہکشاں کے مرکز کے گرد گردش کرتا ہے اور کہکشاں کے مرکز گروہ کہکشاں کے مرکز کے گرد گردش کرتا ہے، تو معلوم ہوا کہ اگر ایک سیارے کو یا ایک سیارے کو ذرا سا ڈسٹرب کر دیا جائے، ذرا سی اس کی اسپیڈ اور ویلوسٹی میں فرق آ جائے تو معلوم ہوا قیامت برپا ہو جائے گی۔
قیامت برپا ہو جائے گی. کچھ یہی عالم بھی قرآن پاک کی آیتوں کا ہے. کچھ یہی عالم بھی قرآن پاک کی آیتوں کا ہے. تمام کی تمام آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں. ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے. ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے. اور جتنا جتنا ان کو مانو گے, جتنا جتنا ان کو سمجھو گے, جتنا جتنا ان کو جاننے کی کوشش کرو گے, تمہیں محمد اور آل محمد کی بلندیاں معلوم ہو جائیں گے. تمہیں محمد و آل محمد کی بلندیاں معلوم ہو چلی جائیں گی. اور آئیے, کیونکہ علم کی باتیں ہو رہی ہیں, مجھ سے پہلے تمام شعراء نے, تمام ادبا نے علم کی باتیں کی, علم کے متعلق بتایا. تو آیہ مبارکہ جو میں نے پہلے تلاوت کی, اس آیہ مبارکہ میں خالق کائنات فرماتا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو اس لیے خلق کیا اور رات اور دن کا اختلاف اس لیے پیدا کیا, الگ الگ کیا, تاکہ جو شعور لوگ ہیں, جو عقل مند لوگ ہیں, جو عقل کو استعمال کرتے ہیں, وہ اس پر غور کریں, اس پر غور کریں. اور یہی غور کرنے والے ہیں جو ہمارے خاص مقرر بندے ہیں. یہی غور کرنے والے ہیں. یاد رکھیے, میں اشارہ دے رہا ہوں, یہی غور کرنے والے ہیں جو ہمارے خاص بندے ہیں. وہ یہ فکر کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں. کیسے؟ جب یہ کھڑے ہوں جب غور کرتے ہیں, بیٹھے ہوں جب غور کرتے ہیں, کروٹیں بدلتے ہیں جب غور کرتے ہیں. یہ ہر وقت ان چیزوں پر غور کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ سماوات اور ارض کو کیسے بنایا ہے. اس طرح سے یہ غور کرتے ہیں, غور کرتے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یا اللہ, تو نے کوئی چیز جو ہے باطل نہیں بنائی, بیکار نہیں بنائی. تیری شان ہے اور تو نے جہنم کو ہی بنایا ہے. تو یا اللہ, اس جہنم سے ہمیں پناہ دینا, اس جہنم سے ہمیں پناہ دینا. تو معلوم ہوا کہ علم کائنات کو معلوم کرنا, سماوات کے علم کو معلوم کرنا, یہ ہمارے ائمہ کا پیشہ ہے, ہمارے ادبا کا پیشہ ہے. اب جب میں تفصیل بیان کرنے آ رہا ہوں, آیتوں کی کچھ تفصیل بتا رہا ہوں, تو آقا خوئی کا ایک اور واقعہ بتاتا چلوں. آپ کہتے ہیں, آپ لکھتے ہیں, آقا خوئی فرماتے ہیں, جب میں کسی قرآن کی تفسیر پہ پہنچتا ہوں, اپنی طرف سے اپنے تمام علم کے باوجود میں جب اس کی بلندیوں کو چھونے لگتا ہوں, تو قرآن کی تفاسیر اور بلند ہو جاتی ہے. باقی کی کیا مجال کے تمام چیزوں کو ایکسپلین کر سکتے ہیں, کہاں اللہ کا کوئی, کہاں باقی رکھی. تو معلوم ہوا تو قرآن کی آیتوں کو سمجھنا اور جاننا بہت ایک مشکل امر ہے, مشکل بات ہے. لیکن اس کام کو صرف ہم ہی کر سکتے ہیں جو ممبر اہل بیت سے وابستہ ہیں. ہم ہی سمجھ سکتے ہیں جو ممبر اہل بیت سے وابستہ ہیں. ہم ہی جان سکتے ہیں جو ممبر اہل بیت سے وابستہ ہیں. تو آج میں نے سوچا کہ میں آپ کو سورہ الحمد کی پہلی 3 آیتوں کا کوشش کروں گا, 2 آیتوں کی تفسیر قرآنی آیتوں کے ذریعے سے. اب آئیے دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. یہ آیہ مبارکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بھی کہی. کب کہی؟ جب حضور پاک کا نکاح پڑھانے لگے, نہیں ہوا تھا, قرآن عام دعا میں نہیں آیا تھا. تو اس کی اتنی اہمیت ہے, یہ کب سے چلی آ رہی ہے, یہ کب سے چلی آ رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو الحمدللہ رب العالمین ہم کہتے کیوں ہیں؟
کیوں کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی علم کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رحم کی بھی کیوں مانگتے ہیں؟ اللہ سے رحم کیوں چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من الموسرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفاكهة. سورہ نبأ عظیم، سورہ نبأ عظیم جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ سورہ ہے اور بہت سی باتیں ہیں، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ مولا کائنات کی شان میں یہ مولا کائنات کی ولایت کی اولی الامر ہونے کی نشانی ہے، خبر دیتا ہے. کبھی اس پر جا کر غور کیجئے گا، کبھی آگے بڑھتا چلوں تو معلوم ہوا کہ خالق کائنات کہتا ہے کہ کیا ہم نے اس زمین کو تمہارے لیے بستر نہیں بنا دیا؟ بستر کی مانند گرم نرم اور آرام دہ نہیں بنا دیا؟ لیکن ذرا ایک سائنسدان سے پوچھئے، یہ اس طرح سے زمین کو بستر کی مانند نہیں بچھایا، بلکہ جب اس زمین کی کوڑ کے اندر زمین کے نیچے سے حرارت چلتی ہے تو وہ حرارت کئی ہزار ڈگری سینٹی گریڈ کی ہوتی ہے. ایک نیچے جہنم ہے جو کھول رہا ہے، ابل رہا ہے، اور وہاں سے بڑھتے بڑھتے یہ حرارت جب زمین کی کوڑ سے نکلتی ہے، زمین کی کوڑ سے زمین کے مینٹل میں جاتی ہے اور مینٹل سے زمین کی کرس پر آتی ہے تو ہمارے لیے باعث رحمت بن جاتی ہے، ہمارے لیے باعث رحمت بن جاتی ہے. اور جب یہ حرارت ایک سورج کی شعاع، سورج کے اندر ملین ڈگری سینٹی گریڈ کا سمندر ہے، جہنم ہے، کھول رہا ہے، اور وہاں سے جہنم سے جب شعائیں نکلتی ہیں 6000 7000 ڈگری سینٹی گریڈ لیے بھی ہوتی ہیں، لیکن زمین تک پہنچتے پہنچتے سلامتی بن جاتی ہے، نفس سلامتی، بلکہ زمین کو رزق مہیا فرماتی ہے. زمین پر پہنچتے پہنچتے سلامتی بن جاتی ہے، نہ صرف سلامتی بنتی ہے بلکہ زمین کو رزق مہیا کرتی ہے، زمین کو رزق پہنچاتی ہے. اور رات ہمارے لیے بنائی تاکہ ہمیں چھپا سکے. کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے ساری رات عبادت کی ہے یا ساری رات سوتے رہے ہیں. رات ہمیں چھپاتی ہے اور دن ہمیں غذا بخشتا ہے، دن ہمیں روزی بخشتا ہے، اور بادل ہمیں پانی دیتے ہیں اور زمین ہمیں کھانا اگاتی ہے. تو معلوم ہوا اس زمین پر ایک جنت کے نقشے کو بنا دیا گیا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلینظر الانسان الی طعامہ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا متاعا ولانعامکم. کہ ہم اس زمین پر خالق کائنات کہتا ہے سورہ بس میں کہتا ہے کہ دیکھو کیا تمہارے رزق کا ہم نے انتظام نہیں کر دیا؟ تو معلوم ہوا ہم رزق کی وجہ سے ساری جنگیں لڑ رہے ہیں، ہم رزق کی وجہ سے قبیلوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، ہم رزق کی وجہ سے ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، ہم رزق کی وجہ سے ایک دوسرے پر حملہ آور ہو رہے ہیں. جس رزق کا وعدہ قرآن پاک نے کر لیا ہے، قرآن پاک نے بتا دیا کہ کیا ہم نے تمہارے لیے رزق نہیں اتارا؟ کیسے اتارا؟ انا سبب الماء سبن، کیا ہم نے آسمانوں سے تم پر پانی نہیں برسایا؟ کیا ہم نے زمین کا سینہ چیر کر اس میں سے درختوں کو پودوں کو نہیں اگایا؟ کیا ہم نے اس کو اگا کر طرح طرح کے درخت، طرح کے پھل اور طرح کی کھانے کی چیزیں ہم نے پیدا نہیں کر دی؟ کیا ہم نے اس زمین کو تمہارے لیے
لیے جنت کا نقشہ نہیں بنا دیا ہے؟ ہم نے اس زمین کو تمہارے لیے جنت کا نقشہ نہیں بنا دیا، اور صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے، تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے معلوم ہوا کہ خالق کائنات نے تو وافر مقدار میں رزق عطا کر دیا ہے، اگر ایک دانہ ڈالو تو 1000 دانے ڈالتے ہیں۔ یہ تراب کی خاصیت ہے کہ اگر ایک دانہ ڈالو تراب ہزاروں دانے پیدا کرتی ہے، ہزاروں دانے عطا کرتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ خالق کائنات نے تو کہہ دیا ہے، فرما دیا ہے کہ دیکھو تم رزق کی فکر نہ کرو، صرف غور کرو جو میں نے خلقت پیدا کی ہے، جس طرح سے میں نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، اس پر غور کرتے رہو، میرے خاص بندے ہو جاؤ گے، اور غور جتنا کرو گے میری طرف آتے چلے جاؤ گے، خاص بندے بن جاؤ گے۔ تو اپنے رزق کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل مت کرو، ایک دوسرے کی زمینیں مت چھینو، ایک دوسرے کے ملک مت چھینو، ایک دوسرے کے علاقوں پر مت حملے کرو، تو رزق کا میں نے تم سے وعدہ کیا ہے، رزق میں دینے والا ہوں۔ تو اسی طرح سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں، اب کیونکہ دامنے وقت میں گنجائش کم ہے، تو اس لیے میں ذرا اس موضوع کو آگے بڑھاتا ضرور کہ کس طرح سے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر کو قرآن کی باقی آیتیں بڑی تفصیل سے بتا رہی ہیں۔ صرف ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، وقت دینے کی ضرورت ہے، وقت قرآن پہ لگانے کی ضرورت ہے، اور خاص کر محمد کے ماننے والوں کا یہ کام ہے۔ کوئی کرے نہ کرے لیکن ہماری مدارس کا کام ہے، ہمارا یہ کام ہے کہ ہم قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھیں، ہم بہتر طریقے سے جانیں، اور جو جاننے والے ہیں جنہوں نے قرآن کو سمجھایا، جنہوں نے قرآن کو بتایا، ہم ان کی طرف دیکھیں۔ قرآن نے جگہ جگہ کہا کہ دیکھو اگر مجھ تک، اللہ کہتا ہے اگر مجھ تک آنا ہے تو وسیلہ تلاش کرو۔ جگہ جگہ آیتیں ہیں، جگہ جگہ وہ نوراتی آیتیں روشن ہیں، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ وہ کون ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطیعوا اللہ، سورہ نساء کی 59 آیا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ قرآن صاحب صاف کہہ رہا ہے اطاعت کرنے کے لیے اولی الامر کی، لیکن یہ پرابلم ہے، آج مشکل ہے کہ اولی الامر کو بلا دیا، رسول کو بلا دیا۔ دنیا کی ساری مشکلات اسی لیے ہیں، دنیا کی ساری تکالیف اس لیے ہیں۔ اگر یہ مشکلات اور تکالیف دور کرنا چاہتے ہو تو اولی الامر کا دامن تھام لو، اب بھی وقت ہے، اور ٹائم تو نہیں۔ اولی الامر کی کتنی باتیں بتاؤں، کیسی باتیں بتاؤں، اولی الامر کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کس طرح سے کام کرتا ہے۔ جنگ خیبر ہے، کیا کہتے ہیں، جنگ خیبر ہے، مولا علی نے اپنے نیزے کو جنگ خیبر میں گاڑ دیا ہے۔ پتھر دین کا گاڑا کس نے، اپنے نیزے کو پتھر میں گاڑ دیا، جیسے جیسے علوم کو آج جانتے ہیں اس زمانے میں بھی اسی طرح جانتے تھے۔ آیا ضائع سے لگائے، کہا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ علی پتھر پر نیزے کو گاڑ ہے، اگر پتھر پہ نیزہ ماریں گے تو پتھر چکنا چور ہو جائے گا، لیکن اس میں گڑے گا کبھی نہیں۔ پتھر سخت ہے، نیزہ اس سے سخت ہے، وہ چکنا چور تو ہو سکتا ہے، گڑ نہیں سکتا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جب علی نیزہ گاڑ رہے تھے تو پتھر منہ کی طرح سے نرم ہو گیا۔ جب علی نیزہ گاڑ رہے تھے تو پتھر منہ کی طرح سے نرم ہو گیا تھا۔ تو حساب لگایا، حساب لگا کے کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے جب علی نیزہ گاڑ رہے تھے ایک خاص ستارہ یہاں سے گزرا جس کی شعاعیں پتھر پر پڑی اور اس سے پتھر موم بن گیا۔ اتفاق سے علی نے اس
उस वक्त नेजा गाड़ दिया, इत्तेफाक से अली ने उस वक्त नेजा गाड़ दिया। चुनाचे वो निकल कर बाहर आए अली को आजमाने के लिए। हजरत अली से कहने लगे, उसी जैसा एक और पत्थर पड़ा हुआ था, बल्कि बहुत से पत्थर पड़े हुए थे। हजरत अली से कहने लगे, क्या तुम अपने नेज़े को इस पत्थर में भी गाड़ सकते हो? मौला ने नेज़ा निकाला, उसमें गाड़ दिया। दूसरे यहूदी ने कहा, इसमें गाड़ सकते हो? मौला अली ने निकाला, उसमें गाड़ दिया। जो जो कहता रहा, आप नेज़ा निकालते रहे, नेज़ा गाड़ते रहे। यहूदी कहने लगे, इनसे जंग मुश्किल है। क्या कहने? यहूदी कहने लगे, इनसे जंग मुश्किल है, इनसे जंग नहीं हो सकता, क्योंकि जब ये नेज़ा काटते हैं, जब ये नेज़ा निकालते हैं, नेज़ा काटते हैं, वही सितारा वापस पलटता है। क्या कहने? क्या कहने? वही सितारा वापस पलटता है। तो याद रखिए, सितारा अगर वापस अकेला पलटे तो कयामत बर्पा हो जाएगी। सितारा अगर अकेला वापस पलटे तो कयामत बर्पा हो जाए। तो ये नहीं था कि सितारा वापस अकेला पलट रहा था, बल्कि सितारे के साथ सारे सैयारे वापस पलट रहे थे। कहकशां वापस पलट रही थी, गिरोहे कहकशां वापस पलट रहा था, और गरज के कायनात वापस पलट रही थी। तो ये उलिल अम्र है जिनके इशारों पर कायनात पलटती है। ये उलिल अम्र है जिनके इशारों पर कायनात की चीजें अर्ज करती हैं, मूव करती हैं, चलती हैं। तो ये अगर उलिल अम्र को छोड़ दिया, आप घर पे जाके जरूर देखिए सूरह नवाज़ीन की आखिरी आयतें। आखिरी जिसमें खालिक के कायनात कह रहा है कि क़यामत वाले दिन, जिस दिन हिसाब किताब होगा, तो उस दिन झूठ और सच सामने आ जाएगा। कोई झूठ और जिद उस दिन नहीं चलेगा, और सब के सब जितने भी जानदार हैं गर्दने झुकाए हुए कतार दर कतार सबके सब खड़े होंगे। तमाम फरिश्ते कतार दर कतार अदब से खड़े होंगे, और किसी की मजाल नहीं होगी जो कोई बात कर सके, जो कोई लफ्ज कह सके, जो कोई जुबान बोल सके, सिवाय उनके जिनको इजाजत दी जाए। कुरान कहता है सिवाय उनके जिनको इजाजत दी जाए। तो मालूम हुआ कि जिनको इजाजत दी जाएगी वो उस दिन भी बात कहेंगे, और उसके बाद क्या होगा? एक दूसरा कुरान शरीफ कहता है कि और उस वक्त काफिरों के चेहरे सियाह होंगे, झुलस रहे होंगे, स्याही उनके चेहरों पर भरी होगी, और बड़े हैरान और परेशान होंगे, और कहेंगे, जब देखेंगे भूतनाथियों के चमकते हुए चेहरों कुरान कह रहा है, जब काफिर भूतनाथियों के चेहरों से नूर निकलता हुआ देखेंगे, चेहरों को चमकता हुआ देखेंगे, तो कहेंगे काश पहली दुनिया में हम भी भूतनाथी होते। तो कहेंगे काश पहली दुनिया में हम भी भूतनाथी होते। तो मालूम हुआ कि पुराने, और ये मैं जो तफसीर कर रहा हूँ किसी अहले तशरीह की तफसीर से नहीं, किसी अहले सुन्नत की तफसीर से नहीं, बल्कि एक अहले हदीस डॉक्टर बिलग्रामी, आम आदमी नहीं, वाइस चांसलर रह चुके हैं अलीगढ़, वो बहावलपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। ये डॉक्टर बिलग्रामी की तफसीर है जिसमें ये लिखा हुआ है, और अहले हदीस के बड़े मदरसे फिरोलिया टाउन से इस पुराने पाक को वेरीफाई किया गया है, तस्दीक किया गया है। तो ये तो खालिक कायनात का मोज़ा है, जिससे चाहे जो लिखवा दे, जिससे चाहे जो लिखवा दे, जिससे चाहे जो तस्दीक करवा दे। तो मालूम हुआ कि कुरान पाक को जितना जितना पढ़ते जाएंगे उलिल अम्र को समझते जाएंगे, उलिल अम्र को जानते जाएंगे, उलिल अम्र को मानते जाएंगे। आइए अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं सवाब के लिए, जरा देखते हैं कि आज क्या अर्ज करूं आपके सामने। आज मेरा दिल चाहता है
کہ میں اس بیوی کا تذکرہ کروں، اس بیوی کا تذکرہ کروں جس کے صرف 2 بچے تھے. اس بیوی کے 2 بچے تھے، ایک کا نام تھا علی حسن، ایک کا نام تھا سکینہ، ایک کا نام تھا بیوی کا نام تھا ام روان. کربلا کے واقعے کے بعد یہ بیوی کبھی شاید نہیں بیٹھے، دھوپ میں بیٹھی رہی. ایک چھوٹی سی پوٹلی معلوم ہوتا تھا تو بہت قیمتی شہر پوٹلی میں اس نے محفوظ کی ہوئی ہے. ایک چھوٹی سی پوٹلی ہر وقت اپنے بغل میں دبائے رکھتی، اپنے بغل میں دھوپ میں بیٹھی. بہت کہا کہ نہیں میں نے اپنے علی اصغر سے وعدہ کیا، میں نے کربلا میں وعدہ کیا ہے کہ میں ساتھ نہیں بیٹھوں گی. ہاں اگر کوئی بات پوچھتا کرتا تو کہتی کیا حرملہ مارا گیا، کیا حرملہ مارا گیا، کیا حرملہ کو گرفتار کر لیا، مختار نے گرفتار کر لیا. بس یہ پوچھتی ایک دفعہ کا ایک چاہنے والا آپ کے پاس آیا. آپ نے پوچھا کہ کیا حرملہ بھی پکڑا گیا، کیا حرملہ بھی مارا گیا، کیا اس کو گرفتار کیا؟ کہا ابھی تک تو نہیں. کہا جب حرملہ گرفتار ہو تو مجھے بھی بتانا، حرملہ گرفتار ہو تو مجھے بھی بتانا. چنانچہ وہ نام چلا گیا، کوفہ چلا گیا. جب کوفہ گیا اتفاق سے حضرت مختار کے دربار میں پہنچا. جب پہنچا تو دیکھا لوگ کہہ رہے کہ حرملہ آ گیا، حرملہ کو گرفتار کر کے لایا گیا ہے، حرملہ کو لایا گیا ہے. جب حرملہ کو لایا گیا اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت مختار نے ان کو پاس بلایا، کہا کیا وجہ ہے تو مدینے سے آ رہا ہے، مجھے بتا. اللہ اکبر کہنے کی کیا بات ہے؟ کہا کہ مولا نے سید سجاد نے پوچھا تھا کیا حرملہ گرفتار ہو گیا. سید سجاد نے مجھ سے پوچھا تھا، میرے امام نے پوچھا تھا میں نے اس کو گرفتار کر لیا ہے. چنانچہ حرملہ کو بلایا، مختار نے حرملہ کو بلایا. حرملہ نے کہا، حرملہ سے پوچھا کہ ذرا مجھے بتا تو نے آخر کیا کام کربلا میں آل رسول کو کیسے مانا، کربلا میں آل رسول کو کیسے مانا. اس نے کہا کہ 7 تیر سے میرے سرکش میں، ارے 3 تیر تو نشانے سے ختم، 4 تیروں کو نشانے سے چلایا میں نے. خوبی آل محمد کو محبت کرنا ہے. اس کے بعد حرملہ نے کہا ایک تیر جو ہے وہ میں نے اس پر مارا جسے حضرت عباس کے بازو بشکیزہ دانتوں میں تھا. چاہتا تھے کہ سکینہ کو پانی پہنچا دے. ارے عباس پانی نہ تو ہے جا کر ارے جلدی آتے کہ میں نے تیر مارا. اب اس وقت سے پانی بہا، مرد سے پانی بہا. اور حضرت عباس نے جب دیکھا کہ ان کی آنکھ ٹوٹ گئی نیچے گرے. اب دوسرا تیر وہ کہتا نہ پوچھ، دوسرا تیر نہ پوچھ کہ میں نے کیسے مارا. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ جب شیو امام حسین کو ذبح کرا تو ایک جگہ ہے قلعہ زہریہ، ایک جگہ ہے قلعہ زہریہ. تو وہاں ایک بیوی کھڑی ہوتی تھی اور سینے کو کھڑے ہو کے کہتی تھی کہ صرف میرے بھائی کو دبانے دیں. تو زہریہ کی جب زمین بلند ہوتی ادھر امام حسین کہتے کہ زمین تم بلند نہ ہو نیچے ہو جا. زہریہ نیچا ہوتا شیور کے ہاتھ کہاتے گر کے ہاتھ کہاتے مجھ سے کہا، ارے مجھ سے کہا، عمر صاحب نے کہا ارے اس بیوی کو ہٹا دے. اگر یہ کھڑی ہوئی اس طرح سے کہتی رہی کبھی اسے نہ ہو سکے،
کبھی حسین دفع نہ ہو سکیں گے. میں نے اس تیر کو اس طرح سے کھینچ کر مارا, اس طرح سے کھینچ کر مارا کہ وہ تیر اس بیوی کے چاہا, وہ بیوی بچا تھا کہ وہ بیوی بچا تھا کہ یہ تھی میری بیوی سے وہی بے ہوش ہو گئی. ارے ارملا پھر کہتا ہے, ارملا پھر کہتا ہے تیسرے تیر کی کیا بات بتاؤں, کیا بات بتاؤں اور کیسے بتاؤں, سن نہ سکے گا. استاد نے کہا کم بس سنا تھا جب میں نے تیسرا تیر چلے پر جوڑا. حضرت امام حسین, حضرت علی اصغر کو باقی کا آفر اڑائے میدان میں لائے تھے, میدان میں لائے تھے. انہوں نے کچھ ایسے زبان پھیری اس طرح سے پانی والا رونا شروع کر دیا. فوجیں اشکیا رونے لگی. جب فوجیں اشکیا روئی نے کہا دیکھتا کیا ہے, اب تک کلام حسین حسین کی طرح کو قطع کر دے, اس بچے کو نہر کر دے, اس بچے کو نہر کر دے. اور بڑا کہتا ہے کہ میرے تیر کا پکھیچا تیر زمین پر گرا, میرے دوبارہ تیر کھینچا, ارے دوبارہ تیر کھینچ کر خیمے کی طرف دیکھا, ارے میرے ہاتھ کانپے, پھر تیر زمین پر گرا, ارے پھر تیسری دفعہ میں نے ارے تیر کھینچا, ارے تیر کھینچ کر ارے حضرت علی اصغر کے ہاتھ کا نشانہ لیا اور خیمے کی طرف پھر چلا. میرا ہاتھ پھر کانپا, ارے تیر زمین عمر ساتھ کہتا ہے ارملا تو تو بڑا جری ہے, تو تو بڑا بہادر ہے. ارے ایک بچے کو تیر مارنے میں اتنا پریشان ہے, تیرے ہاتھ کانپ رہے ہیں. ارملا کہتا ہے کہ میں نے ایک نے ساتھ سے کہا جب میں تیر کھینچتا ہوں ایک بیوی میں کہتی ہے ارملا تیر مت چلا, ارملا تیر مت چلا, ارملا تیر مت چلا. ارملا کہتا ہے میرے آخری دفعہ ارے تیر کو نشانے پر باندھا, ارے میری طرف نہیں دے گا, آنکھیں بند کی, نشانہ باندھ کر تیر چلا. میں نے دیکھا کہ بچہ حسین کے بعد کو بچہ حسین کے بعد کو سوچنا, بچہ حسین کے بعد کو سوچنا. امام کے شاہ نے گزر دیا, امام نے تیر نکالا, بچہ زہر ہو گیا تھا. امام نے اس خون نکالا, امام نے اس بچے کے ارے گلوئے مبارک سے ارے خون کو ہاتھوں میں لیا. امام نے ہاتھوں میں لیا, چاہا کہ اس خون کو زمین پر پھینک دے. زمین سے آواز آئی کہ خون مجھ پر مت پھینکا, اگر یہ خون مجھ پر پھینکا تو کبھی بھی زمین سے ایک دانہ نہیں اٹھے گا. امام نے چاہا کہ اس خون کو آسمان کی طرف دیکھے. آسمان سے آواز آئی کہ کبھی اس خون کو میری طرف دیکھا, اگر یہ خون میری طرف آیا تو کبھی آسمان سے بارش نہیں. ارے ناصری نار سے مارا زمین, ارے پھینکتے کہاں, چہرے پہ سرور لگا.